اگر آپ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو یہ مینٹور کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے ماہر کو ڈھونڈیں جو اس کام کو جانتا ہے۔ سلیبس کو پڑھانے والا اگر انبیاء نہیں ہے، پھر ہم نے کیا شیورٹی ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ سلیبس کو پڑھانے والے انبیاء ہی ہیں، لیکن ہمیں ہر دور میں سلیبس پڑھانے والا ایک استاد بھی چاہیے۔ اچھا، آپ نے روحانیت کی بات کی ہے۔ روحانیت پاکستان میں تو ہمیں یہ صرف طویل دھاگے کی حد تک ملتی ہے کہ آپ کو مینٹور چاہیے آپ کی روحانی رہنمائی کے لیے۔ بس یہ جو باتیں ہیں نا روحانی بابا اور اس طرح کے عوام، یہ روحانیت والے لوگ نہیں ہیں، یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مجھے بتائیں، ہاں آپ کو پتہ لگے کہ فلاں گلی میں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، سب سے پہلے کیا آئے گا ذہن میں؟ میں تو سب سے پہلے جاؤں گا، کہوں گا کہ یا تو میری لاٹری نکل آئے یا میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے، اس کا توڑ کروا لوں۔ یہ بھی پاکستان میں جو ہے نا بڑا جا کے پوچھتے ہیں۔ جی، اور ہمیں اللہ یاد بھی تبھی آتا ہے جب ہمارے کسی بہن بھائی کو جن چمڑ جاتا ہے۔ ہاں، یہ یوگا ہمارے مطلب کہ باہر تو بہت زیادہ جو یوتھ ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے، اس میں اسلام میں کوئی روحانیت کی اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں، اسلام سکون کی بات کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ آپ نے محبت کی بات کی ہے اور جوانی کی بات کی، تو یہ جوانی کی محبت آپ مجازی محبت کی بات کر رہے تھے یا آپ حقیقی محبت؟ کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ محبت تو کرتے ہیں۔ تو جو محبت ہے نا، یہ مجازی ہو یا حقیقی ہو، اس کی تعریف ایک ہی ہے۔ تو وہ جون علیہ کا شعر ہے نا، یہ چین مجھے کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا دنیا میں کیا۔ السلام علیکم، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زین شاہ صاحب۔ اچھا زین بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر۔ اچھا زین بھائی، لاسٹ نشست میں ہم نے بات کی تھی نوجوانوں کے اندر جو خالی پن تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ان کے حل میں سے ایک چیز آپ بار بار مینشن کر رہے تھے، وہ تھے نوجوان کے اس خالی پن کو حل کرنے کے لیے جو جس رستے پہ ہم نے چلنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک مینٹور چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ سوال اس وقت میرے ذہن میں تھا، لیکن وہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم اس کے اندر نہ صرف ایک حل، جتنے بھی حل ہو سکتے ہیں وہ ہم ان کو بتا سکیں۔ تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس مینٹور پہ آپ کھل کے بات کریں، کیونکہ میں نے جہاں تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو آپ مطلب کہ آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو یہ مینٹور کی ضرورت کیا ہمیں واقعی آج ذرا اس کو کھل کے ہمیں ذرا بتائیں نا کہ کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اندر کے خالی پن کا جو ہم نے حل بیان کیا تھا نا، وہ تھا کہ روح جو ہے نا وہ یاد کرتی ہے اپنے رب کے ذکر کو، تو اس کا تزکیہ ہونے والا ہے، خالی ہے۔ اب اس کا حل ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک مینٹور چاہیے، ایک استاد چاہیے جو آپ کو بتائے کہ اس کی ہیلنگ کیسے ہوگی۔ آپ مجھے ایک ہر چیز سے ہٹ کر ایک جواب دیں۔ اگر آپ نے میتھ پڑھنا ہے تو آپ کو کیا ٹیچر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے، بالکل چاہیے، بالکل چاہیے۔ کوئی دنیاوی سبجیکٹ بھی پڑھنا ہے، ایون کہ اگر آپ نے قرآن پاک بھی سیکھنا ہے، اگر اس کے ظاہری مفاہیم کو سیکھنا ہے، تب بھی آپ کو ایک ٹیچر چاہیے۔ ایک آدمی ہے، کیا وہ صرف وہ جو جس کو کہتے ہیں جو پمفلٹ ملتا ہے، جیسے ایک بندے نے پائلٹ بننا ہے تو جہاز کے ساتھ جو اس کو جہاز کے حوالے سے جو اس کو وہ پمفلٹ یا اس کے ساتھ میں جو بک ملتی ہے، کیا وہ اس کو پڑھ کے وہ جہاز اڑانے کے قابل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس میں فنکشنز تو سارے لکھے ہیں کہ اس کو کس چیز کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل۔ کیا میڈیکل کی بکس کو پڑھ کے آدمی سرجری کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ مطلب پریکٹیکل، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مثالیں میں نے صرف اس لیے دی ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے زندگی کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی علم ہے اور کوئی بھی مقام ہے، آپ اس کے اندر اس کے ماہر سے ملے بغیر آپ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی ایسا ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے جو اس کو پہلے سے جانتا ہو، اس کو آپ استاد بناتے ہیں اور پھر اس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، آپ کی اسپرچولی ہیلنگ ہو، آپ درست ہو اندر سے، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی ایسے ماہر کو ڈھونڈیں جو اس کام کو جانتا ہے، جو خود بھی اللہ کی کبیر ہے۔ قرآن کی زبان میں ماہر کہتے ہیں خبیر کو، خبیر کا لفظ آتا ہی ماہر کے لیے، اور اللہ نے انتہائی واضح فرمایا۔ یہ میں ان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے ذہن میں یہ ہے کہ یار اگر ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو شارک سے قریب ہے۔ بالکل، تو یہی میرا بھی، ہاں، یہ اصل میں یہ سوال ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ شارک سے قریب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو تلاش کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن، رحمان کے بارے میں کچھ جاننا ہے نا، فاسأل بہ خبیرا، تو پھر تم کسی خبیر سے سوال کرو۔ خبیر کہتے ہیں ماہر کو۔ تم نے اگر جانا ہی ہے، ہم تک آنا ہی ہے، اس لیے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں۔ اب جس نے اللہ سے ملنا ہوتا تھا وہ حضور کے پاس آ کر کلمہ پڑھتا تھا، پھر حضور اس کو رہنمائی دیتے تھے۔ ایسے ہی ہے، پھر حضور نے فرمایا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک سلیبس اور ایک جو ہے استاد۔ اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر پہلے انبیاء تھے ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے تو اس کے بعد تو قرآن ہی نہیں رہ گیا، مطلب کہ کیا ابھی بھی انبیاء تو اب اس کے بعد نہیں آ رہے نا؟ ہاں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات
اور قرآن کی تعلیمات تو اب قیامت تک موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی بندے کے پاس جائیں جب ہم اسی میں سے سب کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بک موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بعض کا، آپ کو استاد چاہیے ہی ہوتا ہے. اگر جو لوگ جو ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندر سے خالی ہیں، قرآن تو موجود ہے، تو کیوں نہیں خالی پن دور ہو رہے؟ اچھا نہیں، میرے ایک اور اس میں بھی کوشچن ہے کہ سلیبس کو پڑھانے والا اگر انبیاء نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا شیورٹی ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ سلیبس کو پڑھانے والے انبیاء ہی ہیں، لیکن ہمیں ہر دور میں سلیبس پڑھانے والا ایک استاد بھی چاہیے ظاہر میں، جو ہمیں بتائے کہ اس کے کیا معنی ہے. مجھے بتائیں آپ کسی نبی سے اس دور میں مل سکتے ہیں نہیں کہ وہ آپ کو آ کے قرآن سمجھائے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ہر شخص کی ملاقات ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے اللہ کریم نے یہ ہمارے لیے رستے واضح کیے ہیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صادقین کے ساتھ ہونے کا اللہ نہ فرماتا، اللہ فرماتا میرے نبی آ گئے ہیں، انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، بس کرو. نہیں، اسی وجہ سے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، انتہائی زیادہ کتابوں میں سیاستہ کے علاوہ دوسری کتب میں بھی موجود ہے، اور بے شمار صحابہ کرام ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ارقم، سیدنا زید بن ثابت، اور کافی سارے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صحابہ کرام ہیں جو اس کو روایت کرنے والے ہیں. اور وہ روایت پتہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جب یہ خطبہ حجت الوداع، آپ جب وہاں سے واپس آئے نا، تو غدیر خم کے مقام پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو وہ بڑی طویل ایک حدیث ہے، لیکن آپ نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ان قریب مجھے اپنے رب کا بلاوا آئے گا، اس پر میں لبیک کہوں گا. یعنی واضح اشارہ تھا کہ پردہ فرما جائیں گے حضور. پھر آقا کریم نے فرمایا لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ اتنی روایات ہیں، میں ان کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. چلیں ترمذی شریف کا جو واضح مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب مجھے وہ لوگ بتائیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، کسی کو اور کو نہیں تھامنا، صرف قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو تھامنا ہے، جبکہ حضور فرما رہے ہیں نہیں، تم ان کے بغیر قرآن کی تعلیمات کو نہیں تھام سکو گے، بلکہ تم اپنے قرآن کی ان تشریعات کو تھامو گے جو تم نے خود کی ہیں. قرآن کے صحیح معنی کو تھامو گے تو پھر اس کا مطلب ہے تم قرآن کو اور اہل بیت دونوں کو تھامو گے. اس میں اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی تھام لیں، نہیں، قرآن جو ہے وہ سلیبس ہوگا اور اہل بیت وہ سلیبس پڑھانے والے استاد کی صورت میں ہوں گے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. آپ نے اسی وجہ سے دیکھا جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں، روحانیت کی بات آئی، اسپرچولیزم کی بات آئی، کہ جتنے بھی اسپرچول ہیلنگ کے سلاسل ہیں جو آپ کو آپ کی روحانی ایکٹیویٹیز کو، آپ کے روحانیت کو پروان چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آپ کی تربیت کرتے ہیں، سب کے سب اہل بیت سے. ٹھیک ہے. سلسلہ قادریہ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سادات میں سے، سلسلہ بدویہ احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات، سلسلہ رفاعیہ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات، سلسلہ برہانیہ سیدی ابراہیم القریش دسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے اہل بیت سے ہیں. یہ چار بڑے سلاسل ہیں. ویسے پاکستان میں نقشبند اور یہ سب سلاسل بھی ہیں. میں نے چار بڑے جو کتب سے ہیں نا، بڑے کتب ہیں چار، ان کے سلاسل میں نے ذکر کیے ہیں. اچھا آپ نے، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے مینشن کیا ہے کہ ہمیں نا روحانیت، ایک تو روحانیت سے دو کوسچن میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں. پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا پاکستان میں ہم نے، مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک روحانی مینٹور کے پاس جائیں. اچھا آپ نے روحانیت کی بات کی ہے، روحانیت پاکستان میں تو ہمیں یہ صرف طویل دھاگے کی حد تک ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان سے باہر جائیں یا کسی اور مذاہب میں جائیں، جیسے یوگا ہو گیا، ایون یورپ میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسپرچل پہ بلیو کرتے ہیں، وہ ان کی لیکن تعلیمات ڈفرینٹ ہیں. لیکن پاکستان میں مجھے یہ بتائیں، اگر مجھے مینٹور چاہیے، روحانی مینٹور چاہیے، تو مجھے کیا ان طویل دھاگوں والوں کے پاس جانا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے وہ میں آپ کو پچھلی بات بتا رہا تھا نا، وہ دراصل یہی تھی کہ آپ کو مینٹور چاہیے آپ کی روحانی رہنمائی کے لیے، بس یہ کام ہے. وہ آپ کو وہ رستہ بتائے گا کہ بیٹا آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کی یہ تربیت ہے، آپ کے روحانی طور پر آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے لیکن رک نہیں پا رہے، آپ گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن رک نہیں پا رہے. یہ مسئلے ہیں. آپ کو مسئلہ بتا دیا، بیٹا یہ کرنا حرام ہے، بیٹا یہ کرنا غلط ہے، یہ بات تو مکمل ہوئی. اب وہ بندہ کیا کرے جس سے ہو نہیں پا رہا؟ اب یہاں مینٹور چاہیے روحانی. یہ کام ہے مینٹور کا. ہمارے جو پمفلٹس پر لکھا ہوتا ہے نا، روحانی بابا محبوب قدموں میں، ٹھیک ہے، حالانکہ جس محبوب کی بات یہ روحانیت والے لوگ سکھاتے ہیں نا، یہ اولیاء اللہ، وہ محبوب حقیقی ہے، اور وہ سکھاتے ہیں کہ آپ ان کے قدموں میں، ان کی غلامی جو ہے آپ نے اختیار کرنی ہے، وہ محبوب حقیقی ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا روحانی بابا اور اس طرح کے عوام، یہ روحانیت والے لوگ نہیں ہیں، یہ شعبدہ باز ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو آپ نے جب اپنے مقصد کو واضح سمجھ لیا نا، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنا مقصد ان لوگوں سے یہ رکھا
کہ ہم ان سے دنیا لیں گے تو آگے سے ملتے بھی دنیا دار ہیں. مجھے بتائیں ہاں آپ کو پتہ لگے کہ فلاں گلی میں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, سب سے پہلے کیا آئے گا ذہن میں؟ میں تو سب سے پہلے جاؤں گا, کہوں گا کہ یا تو میری لاٹری نکل آئے یا میرا کاروبار نہیں چل رہا, تو وہ بہتر ہو جائے. یہ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرتی لوگوں کا یہی جواب ہے, معاشرے میں لوگوں کا وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو بچہ دم کرا لیں, بڑا عرصے سے بیمار ہے, میری اپنی بیماری نہیں جا رہی, چلو کاروبار کی دعا کر. آپ نے جب دنیا کے لیے ان کو یوز کرنا شروع کیا تو آگے بھی پھر دنیا دار ملنا شروع ہو گئے. اور ایک اور سوری میں ایڈ کرتا چلوں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا ہے, اس کا توڑ کروا لوں, یہ بھی پاکستان میں جو ہے نا بڑا جا کے پوچھتے ہیں. جی, اور ہمیں اللہ یاد بھی تب ہی آتا ہے جب ہمارے کسی بہن بھائی کو جن چمڑ جاتا ہے. یار کوئی بندہ ڈھونڈے, کوئی اللہ والا ڈھونڈے, سر غلط آ گئے. درست بات یہ ہے کہ آپ چاہے خوشی میں ہے چاہے غمی میں ہے, آپ نے کسی اللہ والے کو مینٹور ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر طلب تھی, آپ کے اندر یہ آواز تھی کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے. خالی پن تھا نا, تو آپ گئے ہیں اس کے پاس, تو آپ نے جا کر اسے بولنا ہے سر میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, آپ اللہ کے قریب ہیں, مجھے سکھائیں کیسے ہوگا یہ کام. یہی اللہ نے قرآن اور حدیث میں واضح فرمایا, اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے, باقی جہاں تک تعلق ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ نعمتیں تب ہیں, آپ ان کی صحبت میں اللہ کے قرب ہونے کے لیے, قرب کو حاصل کرنے کے لیے جائیں. ٹھیک ہے, تو روحانیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا, میں اس کو واضح کرتا چلوں. آپ نے بولا کہ یہ دوسرے یورپ کے اندر بھی بعض مذاہب کے اندر روحانیت کو لے کر اور یوگا وغیرہ اور یہ ایکٹیویٹی. ہاں, یہ یوگا ہمارے مطلب کہ باہر تو بہت زیادہ جو یوتھ ہے وہ اڈاپٹ کر رہی ہے اس میں, لیکن پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس کی طرف کافی جا رہا ہے, اور وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں یوگا کو. ایون یوگا کی مارننگ کے کچھ ایکسرسائزز بھی جو ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس کو مطلب کہ آپ کیا میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یوگا کو اڈاپٹ کرنا ایز اے مسلم, کیونکہ یہ اس کا جو پیچھے سارا سلسلہ اگر دیکھیں تو یہ انڈیا کے مذاہب یا ایون بدھا اس میں سے آ رہا ہے, تو ٹیچنگ میں سے, تو یہ ہمارے لیے اڈاپٹ کرنا بہتر ہے یا اڈاپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یا کہ اسلام میں کوئی روحانیت کی اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں؟ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے نا کہ آپ کی تڑپتی روحوں کو وہ سامان مہیا کرے گا کہ وہ پرسکون ہوں گی. دیکھیں اسلام سکون کی بات کرتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے. یہ بات ہی اسلام نے آ کے سکھائی لوگوں کو. جہاں تک بات آپ نے کی یوگا کرنا اور دوسرے معاملات جو اسپرچولی انسان کو تھوڑا ہیل کرتے ہیں یا انسان کو کام کر دیتے ہیں, یہ واقعی کرتے ہیں, یہ چیزیں کر دیتی ہیں کام انسان کو. یہ ایکٹیویٹیز ہمیں بھی اسلام نے دی ہیں, اور یہ جو دوسرے مذاہب نے لی ہیں نا, اصل میں ان مذاہب کے پاس آسمانی مذاہب ہی ہیں. اکثر تو آسمانی مذاہب ہیں, اگر آپ عیسائیت کو لے لیں, دوسرے مذاہب لے لیں, ان کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کریم نے پہلے بھی جو انبیاء بھیجے تو روح کے اوپر کام کیا گیا. یہ جو روح کی صفائی اور تزکیہ ہے نا, یہی تو دین ہے. دین کے کامل اور اکمل ترین جو صورت ہے اس میں مکمل طور پر ایک بندہ مومن جس کی روح صاف ہو جاتی ہے, پاکیزہ ہوتی ہے, یہ وہ اس کی شکل ہے. جہاں تک بات ہے یوگا کی, آپ کو اگر اس کا الٹرنیٹیو وے جو دین اسلام میں موجود ہے نا, ایگزیکٹ وہ ہے مراقبہ. اہل اللہ جو ہے مراقبہ سجیسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی جانب, اللہ کے قرب کا سفر کرنا ہے, اپنے روح کا تزکیہ کرنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ, اور یہ جو وقت سلیکٹ کرتے ہیں, اللہ کریم نے باقاعدہ ان اوقات کو مینشن بھی کیا ہوا ہے, صبح اور شام کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا. جوانی میں اللہ کی عبادت کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت ڈیپ بات ہے کہ جوانی میں ہی کیوں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جوانی میں انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے, محبت جیسے کام میں پڑتا ہے, دیوانگی اس پر طاری ہوتی ہے. تو یہ چیز. تیسری چیز ہے نماز. کیا ہے نماز؟ اسپرچول ایکٹیویٹی نہیں ہے. مجھے بتائیں جن غیر مسلموں نے بھی نماز کے حوالے سے دیکھا ہے تو یہ بھی کام کرتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک پراپر وے میں وضو کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور توجہ لگاتے ہیں, تو آپ اپنی ساری ٹینشنوں کو ایک دفعہ دور کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں یوگا کے اندر, آپ نے فوکسڈ ہونا ہے ایک نقطے پر, کسی اچھی سوچ پر فوکس کریں. آپ سوچیں کہ آپ کسی اچھی جگہ پر ہیں, کچھ دیر کے لیے ٹینشنوں کو دور کریں, ریلیکس کریں جسم کو. یہ یوگا. آپ نماز میں کیا ہے, خشوع و خضوع ہو, اللہ کی جانب توجہ ہو, جو قرآن کے الفاظ پڑھیں, اب قرآن کے الفاظ میں تاثیر ہے, ان پر توجہ ہو, اللہ کی جانب توجہ ہو. پھر آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. سجدہ کرنے والے انسان کو اگر ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو جو خون ہے وہ دماغ کی رگوں کی طرف آتا ہے. ظاہر میں دیکھیں تو اس کو وہ دماغ کو خون ملتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں اس کے مسل. اور دوسرے انداز سے دیکھیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کو یہ دل میں بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ہر کام میں جو میرا مالک ہے وہ رب بھی ہے, میں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں. تو یہ ریلیکسیشن ہے, اپنے اندر سے ان ٹینشنوں کو نکال دینا. تو یہ کیا ہے, یہ اسپرچولیزم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسلام نے کام ہی اسلام انسان کی روح پر کیا, اس کے تزکیے پر کیا. جتنے بھی اہل اللہ آئے ہیں انہوں نے روحانی طور پر روحانیت کو پاکیزہ کرنے کی بات کی ہے. اسی سے تو انسان پاک ہوتا ہے. جب انسان کی روح پاک ہوتی ہے,
انسان کا اندر پاک ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ نگاہ عطا فرماتا ہے. مطلب آپ یہ سوری میں بات کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نماز ہے یہ بھی بیسیکلی جیسے یوگا ہے اس کی طرح ایک اسپرچول ایکٹیویٹی ہے. بالکل. نماز کے آپ کی عبادات لے لیں, روزہ کیا ہے, آپ کا جسم کو طاقتور کرنے والی جو اشیاء ہیں, کیونکہ جو اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا یہ جو دوسرے مذاہب میں بھی کھانا پینا چھوڑتے ہیں. بالکل, یہ تو ایون اولڈ گریک میں بھی تھا جو یہ. ہاں جی, ان کا جو مین جو تھا نا, جو اس کے اندر جو مین تھیم لائن آپ سمجھ لیں, جو اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ تھا کہ آپ اپنے جسم کو کمزور کریں تاکہ آپ کی روحانیت آپ پر غالب ہے. یہ مطلب انڈیا کے اس مذہب میں بھی مطلب وہ جو سادھو اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی, اور ایون جو پیٹاگورس کا مطلب کہ جو تھا ایک موومنٹ تھی اس میں بھی یہ چیز کامن مطلب کہ پائی گئی کہ وہ کھانا پینا بالکل جو ہے وہ کم کر کے, اور ایون سوسائٹی سے بھی جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے تھے. ہاں, تو یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اسلام نے بڑا معتدل وے انسانوں کو دیا نا. اب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا میں رہنا ہے, لیکن اس نے جو عبادات کا نظام دیا نا, آپ انہی عبادات کے تھرو اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ویسے ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اور آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے, آپ نے محبت کی بات کی ہے اور جوانی کی بات کی ہے. تو یہ جوانی کی محبت آپ مجازی محبت کی بات کر رہے تھے یا آپ حقیقی محبت کی بات کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ محبت تو کرتے ہیں. بڑی آپ نے بات پکڑی ہے. تو جو محبت ہے نا, یہ مجازی ہو یا حقیقی ہو, اس کی تعریف ایک ہی ہے. جو محبوب ہے نا, اس کی جانب اٹریکشن کا پیدا ہونا, کسی شخص کی جانب, حسن کی جانب, چلیں ہم یہ کر لیتے ہیں, حسن کی جانب بے لوث طلب کا بڑھ جانا, اور کوئی وجہ نہیں ہے, بس آپ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں, یہ محبت ہے. محبت بڑی طاقت بن جاتی ہے انسان کے اندر, انسان کو وہ کچھ کرا دیتی ہے جو ایک ایسا شخص جو محبت سے ناشنا ہے نہیں کر سکتا. لیکن یہ بے چینی بھی پیدا کرتی ہے. اگر ہم مجازی پر آتے ہیں, اگر آپ کا کوئی دنیاوی محبوب ہے, تو وہ جون ایلیا کا شعر ہے نا, یہ چین مجھے کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا دنیا میں کیا, یعنی کہ جس سے محبت ہو گئی ہے اب دل اس کی چاہت میں بے قرار ہے. اگر تو وہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ مل جائے گا, تو پھر تو کہانی اور ہے. لیکن اگر وہ نہیں ملتا, اور بائی دا وے شاعری جب ہوتی ہے تو اس میں فراق, دوری, اس کی چاہت میں ٹوٹ جانا, بے قرار ہونا, اس کی بے وفائی کا ذکر کیا جاتا ہے, محبوب کے حسن کا ذکر کیا جاتا ہے. تو جو محبت ہے نا, یہ تبھی پروان چڑھتی ہے جب انسان جوان ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں, اور جیسے جیسے وہ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں, ویسے ویسے وہ محبت میں مبتلا ہونا. بالکل, مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 18-19 کی ایج سے یہ بھوت سوار ہوتا ہے. اور یہ جو بلوغت ہے نا, انسان کے اندر جب یہ حس جاگتی ہے نا, جن سے مخالف کی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے, تو اس کے اندر ایک وہ حس بھی شامل ہے جو جن سے مخالف کی جانب اٹریکٹ ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکیاں چاہے وہ لڑکیاں. تو اسی وجہ سے جب ہمارے اسلام نے نا پہلی نظر غلطی سے پڑھنے پر معاف کیا ہے, کیونکہ حسن کو ایک نظر دیکھنا ہی کافی ہو جایا کرتا ہے بعض کا. اور آپ دیکھیں نا, اللہ نے انسانی دل کو بنایا ہی محبت کے لیے, یہ بنا محبت کے لیے. آپ نے اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. ایک آدمی ہے جس نے محبت کرنا ابھی شروع کیا, اس میں دیوانگی آئی ہے 18 سے, بڑی ایج کے لوگ تو اس طرف نہیں آتے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ 30-40 کے قریب جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی یہ اس عمر کی محبت کے بارے میں بڑا مزاحیہ انداز میں کہ ہم نے بھی اس طرح کیا تھا, اب نہیں ہے, ویسے میچور ہو گئے. کیونکہ محبت پڑوان اسی عمر میں چڑھتی ہے نوجوانوں کے اندر. اسی وجہ سے اللہ نے نوجوانوں کی عبادت کو پسند بھی فرمایا کہ یہ محبت میں عبادت کرنے آئے نا, کیونکہ ان کی محبت میں دیوانگی ہوگی, پھر یہ بدل ڈالیں گے ہر چیز, اور ان کا اپنا بدلنا بھی آسان ہے کیونکہ یہ عمر ہے محبت میں مبتلا ہونے کی, تو یہ اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے نا. انسان کا جو دل ہے نا, اس کے اندر محبت کے لیے سمجھے دائرے ہیں. اسی کے اندر والدین کی محبت بھی ہے, اسی کے اندر اولاد کی محبت بھی ہے, اسی کے اندر اپنی بیوی کی محبت بھی ہے, اسی کے اندر وہ محبت جو غیر محرم سے ہوتی ہے, وہ محبت کا بھی ایک خانہ ہے. کیونکہ محبت کرنے کے لیے بنا تو یہ ہر طرح کی محبت کرے گا, حسن سے اٹریکٹ ہوگا. اچھا, ایک مین بات محبت کی بات میں آ گئی, اسی میں مال کی محبت بھی ہے. لوگ مال کی محبت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, یہ بھی پراپرلی محبت ہے. لوگ کرسی کی محبت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. محبت ہے, آدمی اس کے پیچھے خوار ہو جاتا ہے ساری زندگی, کرسی لینے کے پیچھے, مال پیدا کرنے کے پیچھے. جب آدمی کسی بھی محبت کو حد سے بڑھاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. ان تمام محبتوں کے اوپر ایک ہی محبت حکمرانی کرتی ہے جس کا رنگ پورے دل پر ہونا چاہیے, اور وہ اللہ کی محبت. باقی ساری محبتیں اس کے تحت ہونی چاہیے, ان کی ایک بارڈر لائن سیٹ ہونی چاہیے, اس سے بڑھنی نہیں چاہیے. اور جہاں تک بات ہے غیر محرم کی محبت کی, تو جب یہ عمر شروع ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے, اور انسان اس چیز میں جب قدم رکھتا ہے تو پھر وہ اسی کا رنگ اپنے دل پر چڑھا بھی لیتا ہے, اسی غیر محرم کی محبت کا, مجازی محبت کا. تو دیکھیں حضور کا بڑا واضح فرمان ہے, جو ہمارے نوجوانوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے, حضور کا واضح فرمان ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نا سب سے بہترین چیز نکاح ہے, تو نکاح کریں اس سے. اور ہمیں بعض اوقات یہ کہنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے کہ جی جو لڑکا کبھی کہتا ہے کہ لڑکی نہیں مان لی,
یا لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا نہیں مان رہا, اور پھر ہماری زندگی اداس گزرنا شروع ہوئی ہے, اور پھر ایک عجیب سا ایک اکیلا پن ہے, تنہائی ہے, اور ہم بالکل بھی جو ہے نا دور ہو گئے ہیں, دنیا سے کٹ آف ہو گئے ہیں. خودکشیاں سننے میں آتی, دیوانگی ہے نا. دیکھیں اگر تو آپ نکاح کر سکتے ہیں تو آپ نکاح کریں, اور یہ میں والدین کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے لڑکی کے والدین کے وہ لڑکا بالکل درست ہے, لڑکے کے والدین کے لڑکی بالکل درست ہے, تو پھر آپ ان کا نکاح کریں. دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کچھ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے تو اپنی بیٹا اور بیٹی کو بتائیں, اور ان کو میں اولاد کو بھی بتا رہا ہوں, اگر آپ کے والدین اس بیس پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے درست نہیں ہے تو آپ صبر کریں, آپ کو اس کا اجر ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز چمکنے والی چیز سونا بھی ہو. اور آپ نے جو اپنی راتوں کی نیند حرام کی ہے, یا دن کا چین جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے لیے آپ نے برباد کیا, وہ کہتے ہیں نا تیرے وعدے پر جیے ہم, تیرے وعدے پر جیے ہم, تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کہ آپ کے وعدے پر اگر آپ نے ملنے کا وعدہ کیا اور ہم اس کے باوجود بھی زندہ ہیں نا, تو یہ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ ہمیں پتہ جھوٹا وعدہ کیا. اگر سچا کیا ہوتا تو ہم خوشی سے مر گئے ہوتے. آپ نے ایک ایسے بندے سے محبت کی, ایسے بے وفا شخص سے, کہ جس کا یہ ہے, تو آپ اگر اللہ سے محبت کریں جس کا یہ وعدہ ہے. یہی بالکل میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ انک لا تخلف المیعاد, وہ کبھی بھی جو ہے نا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا, ایک کوسچن ہے میرا نوجوانوں کی طرف سے, میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اس شخص سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت نہیں کرتا تو مطلب کہ مشکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وقت گزرنا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, یا بندہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے وہ بھی مجھ سے محبت کرے. تو اگر یہ عشق مجازی یا مجازی محبت میں یہ اتنا مشکل ہے, تو جہاں تک میں نے حقیقی محبت کا سنا ہے تو وہ تو ایک طرفہ, تو شاید نوجوان اس ایک طرفہ محبت کے ڈر سے بھی اس محبت میں نہیں جاتے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو یک طرفہ محبت کا کنسپٹ ہے یہ صرف مجازی محبت میں. ٹھیک ہے, جسٹ مطلب دیکھیں نا, آپ نے کسی شخص سے محبت کی ہے, یا آپ نے کسی خاتون نے کسی مرد سے کی, مرد نے کسی عورت سے, اب دو ہی صورتیں, یا تو وہ آپ کے نصیب میں ہے یا نصیب میں نہیں ہے. ایک تو صورت ہے مل گئی تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ شاید وہ وفادار ہے, شاید وہ وفادار نہیں ہے, 100 طرح کے مسئلے ہیں. اور پھر آپ نے اس کو اپنے دل میں وہ جگہ دے لی جو آپ نے اللہ کی محبت کو دینی تھی. ٹھیک ہے, یہ کتنی سارے مفسدات آپ نے اس کے ساتھ لازم ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ وقت, وہ رات کو اٹھ کے جو آپ نے بات کرنی تھی اپنے اس محبوب سے, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں. آپ سحری میں اٹھ کے ایک دن اس کے سامنے رو لیں, جو آپ سارا دن اپنے دنیاوی محبوب کے لیے روئے ہیں. کچھ لمحے اللہ کے سامنے روئیں, اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگے. اللہ یہ فرماتا ہے, یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا, اللہ فرماتا ہے جو ہماری طرف ایک قدم آتا ہے, پھر رب کی یہ شان ہے کہ وہ 10 قدم, اس کی رحمت 10 گنا زیادہ اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یہ چل کر آئے گا تو وہ دوڑ کر آئے گی, تو یہ ایک ہاتھ پھیلائے گا تو وہ دونوں ہاتھوں سے سینے لگائے گی. تو یہاں پر یک طرفہ محبت کا کنسپٹ نہیں ہے, یہاں پر قدم اٹھانے کا کنسپٹ ہے. آپ نے اگر اپنے حال کے حقیقی سے محبت کرنا شروع کیا نا, تو پھر حال کے حقیقی اس کے مقابلے میں, اس کے بدلے میں وہ محبت عطا کرے گا, اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. تو جو پھر اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ یہ آپ ایمان کی جانب آئیں, محبت کی جانب آئیں. محبت کا مطلب ہی ہے اپنے جان, مال, اولاد, یہی چیزیں نا محبت والی, ان سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو بندہ مومن ہوتا ہے. یہی فرمان ہے حضور کا, ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو تو تم ایمان والے ہو, وگرنہ نہیں. تو ایمان والے اگر آپ ہوں, بندہ مومن کی تو شان ہی بڑی جدا ہے. اور اللہ کی محبت اللہ کے ذکر سے دلوں میں گھر کر بھی جاتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہو جاتا ہے. تو جس کا بچے کا یا بچی کا دل بے چین ہے, اس کا دل محبت تو کرتا ہے نا, اس کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ وہ محبت کرنا آتا ہے اس کے دل کو. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میرا ایک پازیٹیو سائن تو ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں, چلو محبت تو کرتا ہوں, یہی محبت میں اپنے رب سے کیوں نہ کروں, جو نہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, نہ وہاں پر کوئی بے وفائی ہے, اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو پھر ہر چیز سے مٹ جایا کرتی ہے. یہ اکثر ہم موویز میں بھی یہ سین مطلب دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں وہ بندہ دنیاوی محبت میں, مجازی محبت میں ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو محبت کرنا آتی ہے تو پھر وہ جا کے حقیقی محبت کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. نہیں, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اچھا, یہ دھوکہ ہے, یہ بڑا غلط ہے کہ آپ پہلے کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہوئے ہیں, مجازی محبت, اس کا نام دیا جاتا ہے, اس میں نامحرمات کی جانب نظر اٹھانا اور اس طرف مبتلا ہونا, اور پھر کہنا جی میں اب محبت میں مبتلا ہوں, جب اس نے بے وفائی کی تو اب آپ, یہ تو انسان کی فطرت ہے, انسان جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ رب کی طرف دیکھتا ہی دیکھتا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے کسی بھی چیز میں. کاروبار سے محبت کر لے, کاروبار میں ٹھوکر کھائے گا, آ جائے گا مولوی صاحب کے پاس, تب آئے گا اللہ کی جانب, سر میرے سے کاروبار کے حالات خراب ہیں, کہیں اللہ ناراض تو نہیں, پہلے کیوں نہیں سوچا. اللہ کی ناراضگی کی علامت تو ہے یہ تھی کہ تم اللہ کی یاد میں نہیں تھی. تو یہ عشق مجازی میں بھی جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کو پین ہوتی ہے, تو وہ اس پین میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اب رب کی جانب جاؤں. نو, عشق مجازی اس کے حقیقی کا رستہ نہیں ہے, یہ غلط کنسپٹ ہے. اور جن صوفیاء کی جانب سے کچھ اشعار ملتے ہیں جس میں انہوں نے عشق مجازی اور پھر عشق حقیقی کا ذکر کیا نا, وہاں پر شیخ کی محبت ہے. اگر آپ مخلوق میں سے کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ آپ کے شیخ ہیں, وہ مینٹور
اس سے محبت آپ کو ہو جائے گی جب وہ آپ کو اللہ کا پیغام سنائے گا. جو آپ کے محبوب کی باتیں سناتا ہے آپ کو, جس نے آپ کو آپ کے محبوب سے ملانا ہے, تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جائے گی. یہ وہ پہلی محبت ہے جو آپ کو اس سے ہوئی, اور پھر وہ اگلی محبت ہوگی جو آپ کو اپنے حال کے حقیقی سے ہوگی. اس محبت کو بعض صوفیاء عشق مجازی کہتے ہیں. ادروائز یہ بھی چونکہ عشق حقیقی کا رستہ ہے تو اس کو عشق حقیقی کہہ دے تو بھی نہیں, کیونکہ اس سے محبت آپ کو اللہ کے لیے. ایک چیز آپ یاد رکھیں, دل میں جتنی بھی محبتوں نے گھر کیا نا, جتنی بھی محبتیں ہیں, سب کو اللہ کی محبت کے تحت کر لیں. چاہے وہ والدین کی محبت ہے. آپ کو والدین سے محبت کیوں ہوئی؟ فطری بات ہے. اللہ کے لیے ہوئی؟ نہیں, فطری بات ہے. والدین نے آپ کو جنم دیا, آپ پیدا ہوئے تو آپ نے والدین کو دیکھا, آپ کو ان کی ضرورت تھی, آپ کو محبت ہے والدین سے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, کبھی اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین زیادتی کرتے ہیں تو آپ اونچا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بول جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنی محبت پر اللہ کی محبت کا رنگ نہیں چڑھایا. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ میں نے والدین کا ادب اور ان سے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے, تو پھر چاہے وہ آپ سے زیادتی کریں, پھر چاہے آپ سے وہ محبت کریں, دونوں صورتوں میں آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے رب کا حکم ہے ان سے محبت کرنے کا. آپ ہر حال میں اللہ کی محبت پر نظر رکھتے ہیں. تو جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, پھر یہ ساری محبتیں لائن میں سیدھی ہو جاتی ہیں. اور جب اللہ سے محبت ہی نہیں ہو رہی تو پھر بڑا آسان ہے ان میں سے کسی ایک محبت کا غالب آنا اور اس کا آپ کے لیے فتنہ بن جانا. ٹھیک ہے, تو بندہ مومن کی بڑی شان ہے. وہ اقبال کہتے ہیں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ عام لوگ نہیں ہیں, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ عام قوم نہیں ہے, ان کی ترکیب ہی کچھ اور ہے. یہ تو اللہ کے حبیب کے امتی ہیں. یہ اگر اس محبت سے اس میں پڑے ہیں, تو اگر ان کو خالق حقیقی کی جانب راہ دکھائی جائے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر ان کو خالق حقیقی کی محبت کی راہ دکھائی جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر وہ جوہر جو ہے کیسے کام. بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کی, کیونکہ اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نوجوانوں میں نا, خاص کر ہمارے اس معاشرے میں, ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا جو حقیقی محبت ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کس وے سے جا کے آپ نے یہ کرنی. ہمیں کیونکہ وہ ایج ہوتی ہے اس طرح کی, اس کے اندر موویز, اور یہ پاکستان اور آپ کو پتا ہے بالی ووڈ کی موویز بھی اسی طرح ہی ہیں کہ وہ آپ کو ایک ہی محبت دکھاتے ہیں. تو وہ جیسے پھر نوجوان اس ایج میں آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں اگر کوئی محبت, کیونکہ اس کے اندر سے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ وقت ہوتا ہے اس کے اندر محبت آتی ہے, تو پھر اس کو ڈائریکشن ایک ہی ملتی ہے جو وہ دیکھتا ہے, تو وہ اس کی طرف ہو جاتا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ محبت کا جو سب سے عظیم مظاہرہ ہے نا, عاشق اپنی جان دے دیتا ہے. بہت کم ہوتا ہے, کوئی بڑا ہی کوئی عاشق ہے نا, وہ محبوب کی محبت میں جان دے دے گا. یہ حد ہے, اس سے زیادہ کوئی سیکریفائز نہیں کرتا. یہ بھی کوئی ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت ایسی ہے. وہ غزوہ احد, حضور کو جب گھیرا ڈلا نا, تو کئی لوگوں نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کیا کہ حضور کے سامنے صرف 7 لوگ یا 8 لوگ ہیں, اور وہ ایک آگے آتے ہیں اور اپنا سر کٹاتے ہیں حضور کے لیے. حضور کے وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ شمع ہے اور اس کے گرد پروانے اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہ ہے مومن, یہ ہے محبت. جب ہوتی ہے, جب محبت ہوتی ہے تو دیوانگی یوں سر چڑھتی ہے. یہ اس محبت سے نکلیں سر, ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری جو نوجوان نسل ہے. آپ یقین مانیں کہ ان کے اندر وہ جوہر ہے کہ اگر وہ تراشا جائے تو یہ وہ ہیرے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جب محبت میں دیوانے ہوں گے تو پھر یہ حضور کے غلام ہوں گے. ٹھیک ہے زین بھائی, میں ابھی یہاں پہ اس ویڈیو کو سم اپ کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں نا بیسیکلی آپ نے 3 پیغامات دیے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. پہلا آپ نے یہ بتایا کہ مینٹور بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ روحانیت, ٹھیک ہے, کہ جو اسلام ہے وہ صرف اسلام نہیں ہے جو ہم نے ابھی یہ کلچر بنا لیا ہمارا, وہ نہیں ہے. بیسیکلی اسلام میں روحانیت بھی ہے. اور تیسرا آپ نے بتایا ہے محبت, کہ اگر نوجوانوں کو اس ایج میں محبت ہو رہی ہے تو وہ محبت رائٹ وے میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اس طرح کا کویسچن ہے, یا آپ سوچتے ہیں کہ وہ کویسچن یا کوئی اور کویسچن آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا آنسر کریں, تو آپ نیچے کمنٹ میں وہ اپنا کویسچن ضرور بتائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر زین بھائی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.